یہ مت سمجھنا کہ کوئی تمہارا جیسے ذہنوں میں ہوتا ہے نا، ہمارا یہودیوں کی طرح ہمارا تعلق فلان قوم سے ہے، ہمارا تعلق فلان مسلک سے، ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہوگا، ہمیں تو الگ سے برتاؤ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم تسلی رکھو، اللہ کے لیے یہ کام آسان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نوح کے بیٹے کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، جب اللہ تعالیٰ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، تو تم لوگوں کو بھی نافرمانیاں کرنے پر جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ اور جو شخص ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا، ہم اسے بہت جلد جہنم کی آگ میں جھلسائیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ یعنی باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا لینا جہنم کی دھمکی ہے اس پر، یعنی یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ کوئی تمہارا جیسے ذہنوں میں ہوتا ہے نا، ہمارا یہودیوں کی طرح ہمارا تعلق فلان قوم سے ہے، ہمارا تعلق فلان مسلک سے، ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہوگا، ہمیں تو الگ سے برتاؤ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم تسلی رکھو، اللہ کے لیے یہ کام آسان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نوح کے بیٹے کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، جب اللہ تعالیٰ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، تو تم لوگوں کو بھی نافرمانیاں کرنے پر جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ آیت نمبر 31 اگر تم ان بڑے بڑے یعنی کبیرہ، کبائر کا لفظ آیا، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو یعنی پرہیز کرو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور ہم تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ اب اس آیت کی اوپر والی آیات کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو حرام طریقے سے مال کمانا اور اسی طرح خودکشی کرنا یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور گویا کہ خداوند عالم اس کو معاف نہیں کرے گا کیونکہ یہ بندوں کے حقوق میں شامل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اگر یہ بڑے بڑے گناہان کبیرہ، اب گناہان کبیرہ مختلف طریقوں سے اہل بیت اطہار کی روایات میں بھی بیان ہوئے، وہ گناہ جن پر اللہ نے جہنم کی دھمکی دی ہے، اور بہت سارے مختلف طریقوں سے، اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی کسی گناہ کو اس لیے کرے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا سمجھ کے کرے، تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حد کے حرمت کی ہے۔ کس کی نافرمانی کر رہا ہے؟ ایک روایت میں مثلا یوں کہا گیا کہ گناہ کرتے وقت یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھو جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ کتنا بڑا ہے۔ تو انسان اگر چھوٹا سمجھ کے کرے وہ بھی کبیرہ شمار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ اگر تم چھوٹے چھوٹے گناہوں کی تکرار کی عادت بنا لو تو پھر وہ چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا، تکرار کی وجہ سے بھی وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ گناہ کے جو تم سے مثلا کبھی جذبات میں، کبھی نادانستگی میں، فلان میں سرزد ہو گئے، نہ یہ کہ تم عادی مجرم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے صرف نظر فرمائے گا، لیکن دیدہ دانستہ کیے ہوئے، بار بار کیے ہوئے گناہ، اس قسم کو پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، مگر یہ کہ انسان توبہ کرے، وہ دروازہ کھلا ہے، اور اس توبہ میں اگر لوگوں کے حقوق شامل ہو تو وہ لوگوں کے حقوق ان کو ادا کر دے، نہ یہ کہ لوگوں کا مال کھا کھا کے اور اینڈ میں جا کے بیشک خانے کعبے میں توبہ کر لے اور کہے کہ بس میرا معاف ہو گیا، ٹھیک ہے، اور کچھ پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، باقی سمجھ لے کہ حلال ہو گیا۔ یہ فراڈ نہیں، جس کا کھایا ہے، لہذا بندے کو حرام کھانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اگر کل مجھے توبہ کرنی پڑی تو یہ مجھے سارا کیسے واپس کروں گا۔ جب زندگی کا سٹینڈرڈ بھی اتنا اونچا کر لیا ہوگا تو پھر کیا بنے گا، پھر بیوی بھی نہیں چھوڑے گی اور پھر اولاد بھی نہیں چھوڑے گی باپ کو کہ یہ اب کیا کر رہے۔ لہذا پہلے ہی حرام کی طرف انسان جانے سے اجتناب کر۔